اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح۔ تمہیدی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے۔ سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا۔ وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن 6 میں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ 1400، عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں۔ آپ احرام کے لیے اپنی منزل بہ منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک، وہی جگہ جہاں پر کہ پھر صلح ہوئی۔ ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے، یہ عرب کی روایت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دندناتے ہوئے آئیں اس شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی۔ تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے، اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے، وہاں ان کو روک لیا گیا، خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضور نے بیعت لی، وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے، بیعت علی لا نفر یا بیعت علی الموت، اور اس کا نام ہے بیعت رضوان۔ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانیں دے دیں گے اپنی، سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں، جانیں قربان کر دیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب کچھ صلح کریں۔ پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، لیکن وہ بڑی ان ایکول صلح تھی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی، اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا۔ اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا۔ ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمرو، اس کا ہی بیٹا عین اس وقت وہ پہنچ گیا، لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے۔ اس نے واویلا مچایا، مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب ابو جندل تم صبر کرو، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ بہرحال اس کو حضور نے، اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے، اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے۔ کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے۔ لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، تو اب حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے، لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ اگر ہم اس میں لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو گویا میں نے مان لیا۔ تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ، مٹا دو، وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ، اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی، حمیت دینی کی وجہ سے۔ حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے، وہی قربانی کے جانور جو ہیں، تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے، اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے تو اے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی،
آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت یا صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا that محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اور یہ بہت بڑی بات ہے. قریش نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اب دیکھیے یہ ذنب کا لفظ یہاں پھر دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف. اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں، پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 18 برس ہو گئے. تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو اب میں تفسیر میں نہیں جا سکتا. میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی، کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا. یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی. اور یہدیہ کا صراط مستقیم، اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ جد و جہد، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ یتم نعمتہ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے، شریعت پوری ہو گئی، لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو. عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے. تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا، اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی، اس کا ایک نمونہ جو ہے، اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا نمونہ سامنے آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو اے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی. اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے، ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو، بڑی زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں، جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا، تبھی تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے. پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو، لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض حضرات کو عجیب لگی، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل، آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو، احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی ہوگی، اب یہی احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی. ان سے جا کر کہا میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دیجیے. بس آپ آئے باہر
آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا، اس پر اب سب اٹھ گئے۔ یعنی اصل میں وہ سب کے سب منتظر تھے کہ کیا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا حالت منتظرہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں۔ لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا، یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہیں وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض، اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔